انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، اس کائنات کے اندر سب سے خوش قسمت، سب سے تعلیم یافتہ اور سب سے نیک بخت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں کو سمجھ جائے، جن اصولوں، جن طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اس نے کہا ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے اندر بڑے صاف شفاف الفاظ کے اندر 2-4 مقامات پر بڑے صاف اصول بیان فرمائے۔ اگر ہم ان اصولوں کا مطالعہ کریں تو جیسے 2+2 بالکل صاف 4 جواب آتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں وہ اصول بتلائیں گے کہ اگر ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پٹ رہے، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں صرف 4 مقامات پر قرآن کی 4 آیتوں کے اندر 4 ٹکڑے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ پہلا مقام، پہلی جگہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ تمہاری خواہش، تمہاری تمنا اور تمہاری آرزو کے مطابق اس کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا کے بارے میں جو میرے آسمانی فیصلے ہیں اس کے اندر تمہاری خواہشات کا دخل نہیں ہے، تمہاری تمنا اور تمہاری آرزو کا دخل نہیں ہے۔ صرف امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا، بلکہ جو پہلے اہل کتاب تھے ان کی بھی نفی کر دی۔ فرمایا کہ ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہی یہ دنیا یہود و نصارہ کی خواہشات اور تمنا کے مطابق چل رہی۔ اگر کسی کی کوئی خواہش ہے، اگر کسی کی کوئی تمنا ہے، اگر کسی کی کوئی آرزو ہے تو اس کے پیچھے اگر محنت نہ ہو، اس کے پیچھے اگر قربانی نہ ہو، اس کے پیچھے اگر کوئی صبح سے شام اور شام سے صبح 20 سالوں کی جد و جہد اگر اس کے پیچھے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا کو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں چلاؤں گا۔ اگر تم خواہش رکھو، اگر تم تمنا رکھو، اگر تم آرزو رکھو اور اس کے پیچھے محنت بھی ہو، اس کے پیچھے کام بھی ہو، اس کے پیچھے لگن بھی ہو، تو میں دنیا کو پھر تمہاری خواہش کے مطابق چلاؤں گا۔ یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جن لوگوں کا وجود، جن لوگوں کا رہن سہن، جن لوگوں کا ملک اور ملت، جن کی محنت، جن کا علم، جن کی تبلیغ اور جن کی دعوت لوگوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سمندر کی جاگ کی طرح۔ ایک سمندر کا پانی ہوتا ہے، ایک سمندر کی جاگ ہوتی ہے جو بالکل کناروں کے اوپر ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے کہ اگر یہ آئی تو سب کچھ بہا کے لے جائے گی، لیکن اگر ہم جا کر اس جاگ کو پکڑیں، اس کو چھوئیں، اس کو اٹھانا چاہیں تو وہ بالکل خالی ہے، اس کے اندر پانی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کا اندازہ کرنا ہو تو آپ سرف لے لیں، آپ صابن لے لیں، آپ اس کی جاگ بنائیں تو آپ اس کو چھوئیں تو وہ پانی بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل ایک بلبلہ اور ایک جاگ ہے۔ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں کا وجود دنیا کے اندر دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جاگ کی طرح،
وہ جاگ کی طرح۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں میں سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے، ان کا وجود کافی دیر تک دنیا میں رہے گا، وہ قوم، وہ ملک، وہ ملت، وہ معاشرہ دیر پا ثابت ہوگا۔ تیسرا مقام، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی انسان کوشش کرے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے گا تو کیا ملے گا بھلا؟ إِلَّا مَا سَعَى، جس کی اس نے محنت کی، جس کی اس نے کوشش کی۔ اور اگلی آیت بڑی تسلی بخش ہے ان کے لیے کہ جو دنیا کے اندر محنت، جو دنیا کے اندر لگن، جو دنیا کے اندر تڑپ سے کام کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جو انہوں نے محنت کی ہے ہم ان کو موت سے پہلے پہلے دکھائیں گے بھی۔ جو انہوں نے محنت کی ہے، جو انہوں نے قربانی دی ہے نا، ہم ان کو دکھائیں گے بھی۔ اور پھر اگلی آیت اس سے بھی زیادہ تسلی بخش ہے ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر ہم ان کو جب اس کا بدلہ دیں گے نا تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے محنت کتنی کی تھی، بلکہ پھر ہم اپنی شایان شان ان کو بدلہ دیں گے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اوفا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کسی کو بدلہ دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پر فرما رہے ہیں۔ ایک چوتھی جگہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو پچھلی دیوار سے، کھڑکی سے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے بھلا؟ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ جب ایام حج چل رہے ہوتے تھے، حج کے ایام چل رہے ہوتے تھے، ذوالحج کا پہلا عشرہ اور اس کے 2-4 اگلے دن 13 ذوالحج تک جب مناسک حج ادا کیے جاتے تھے نا، تو وہ جب گھروں میں آتے تھے تو دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ دیواریں پھلانگ کر آتے، پچھلی جانب سے کھڑکی سے آتے، دوسرے کی چھت سے آ جاتے، دیواریں پھلانگ کر آتے، سیڑھی لگا کر آتے۔ وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ ادھر مناسک حج ادا کیے جا رہے ہیں، تو ہم جب اپنے گھروں میں آئیں گے نا تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں آئیں گے بلکہ پچھلی دیوار سے آئیں گے، کھڑکی سے آئیں گے، سیڑھی سے آئیں گے، دروازے سے ہم نے داخل نہیں ہونا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کے درمیان بات مشہور ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے بھلا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، نیکی تو یہ ہے کہ تم نیک کام کرو۔ اور آخر میں اللہ نے نتیجہ ذکر کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر تم کامیاب بن جاؤ۔ یہ 4 مقامات ہیں، یہ 4 جگہیں ہیں، 4 آیتیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 جگہوں سے میں نے آیات کے ٹکڑے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان سب کا حاصل کیا ہے؟ ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو بالخصوص اور پوری دنیا کی انسانیت کو بالعموم خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو صرف خواہش سے نہیں ملے گی، صرف تمنا سے نہیں ملے گی، صرف آرزو سے نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں محنت کرنا پڑے گی، تمہیں لگن سے کام کرنا پڑے گا۔ خواہش سامنے رکھو، آرزو اور تمنا سامنے رکھو، لیکن اس کے پیچھے ایک محنت ہو۔
اس کے پیچھے قربانی ہو، اس کے پیچھے لگن ہو، اس کے پیچھے دنیا کو فائدہ پہنچانے کا ایک جذبہ ہو، اگر تمہارے اندر یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں کامیاب کروں گا، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان صرف خواہش اور تمنا کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ اگر ایک قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ کر کے دنیا کے اندر نت نئی تحقیقات کر کے دنیا کو آگے لے کر چلتی ہے، اگرچہ وہ کافر قوم ہی کیوں نہیں ہے، اور دوسری قوم بیٹھ کر اس کے لیے بد دعائیں کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بد دعا کو قبول نہ کروں گا، بد دعا کا اثر نہ ہوگا۔ آج یہی کچھ چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ غیر مسلم ترقی پہ ترقی کیے جا رہا ہے، اور مسلمان اپنی عیاشی کی زندگی، مسلمان اپنی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور ساتھ ان کے لیے بد دعائیں بھی کر رہا ہے، تمنا بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بد دعا کا اثر تھا، تمنا کا اثر تھا، خواہش کا اثر تھا، لیکن کب بلا کہ جب مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، جب مسلمان قوت میں تھوڑے تھے، جب مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، تو تاریخ شاہد ہے کہ تمنا، خواہش اور بد دعاؤں نے اثر کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں واقعہ فیل، قرآن کے اندر سورۃ الفیل کے نام سے ابرہہ جب بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا وہ ابرہہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہمارے اونٹ تو واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ آئے ہیں کہ بیت اللہ کو نہ گراؤ، اور میرا خیال غلط نکلا، آپ اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کے دادا نے کہا اصل کے اندر اونٹوں کا مالک میں ہوں، بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ بیت اللہ کو خود بچائے گا۔ تو اپنے اونٹ لیے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، لشکر بہت بڑا ہے، قوت ان کے پاس بہت ہے، طاقت ان کے پاس بہت ہے، مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، اب تو جانے، تیرا گھر جانے اور تیری قدرت جانے۔ صرف یہ چند الفاظ بولے تھے تو سمندر کی جانب سے ابابیل آئے، ان کے پنجوں کے اندر اور ان کی چونچ کے اندر تین کنکر تھے، جو کنکر وہ گراتے تو وہ گولی کا کام کرتا تھا۔ تو اس وقت بد دعاؤں نے اثر کیا تھا۔ کیوں کیا تھا بھلا؟ کہ طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، افراد نہیں تھے، فوج نہیں تھی۔ اور اس سے بھی تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جانا چاہیں تو بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی اماں تھی، 100 سال سے اوپر اس کی عمر تھی، تو اس کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی، 2 3 4 پائیوں کی اس کی جھونپڑی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ جنگل کو گئی ہے ایندھن جمع کرنے کے لیے، ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو جب شام کو واپس آئی نا تو اس کی جھونپڑی گری ہوئی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ جھونپڑی کس نے گرائی ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے نا، بادشاہ سلامت یہاں اپنا محل تعمیر کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کی جھونپڑی وہ محل کی باؤنڈری میں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے بادشاہ کی اجازت اور اس کے حکم سے آپ کی جھونپڑی گرا دی گئی ہے، آپ کو اس سے باہر کوئی جگہ الاٹ کی جائے گی، وہاں آپ اپنا گھر تعمیر کر لینا۔ تو بوڑھی اماں نے ہاتھ اٹھائے، بخاری کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تو یہاں موجود نہیں تھی، تو تھا نا، میں تو یہاں موجود نہیں تھی، تو تھا نا، میں اپنی جھونپڑی نہیں گرنے دے سکتی، مجھے چاہیے تو اپنی جھونپڑی چاہیے، مجھے اور دوسری کوئی جگہ بھی نہیں چاہیے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بادشاہ اپنے محل سمیت اسی وقت غرق ہو گیا اور زمین نے اس کو زندہ نگل لیا تھا۔ تو ایک بوڑھی اماں کی بد دعا تھی، تو بد دعا نے اثر کیا تھا، لیکن کب بلا کہ جب قوت نہیں تھی، جب طاقت نہیں تھی، جب افراد نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس سارا کچھ ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ اگر آج ہم کہیں کہ ابابیل آ جائے، اگر آج ہم کہیں کہ اللہ اپنی قدرت دکھائے اور یہ ساری دنیا کے کافر ہلاک ہو جائیں، تو ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ اگر ابابیل آئے تو وہ ہمارے سروں پہ کنکر برسائیں گے، وہ ہمارے اوپر کنکر برسائیں گے، ہماری تباہی اور بربادی کا وہ پیغام لے کر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ ہمارے پاس،
قوت ہمارے پاس، افراد ہمارے پاس ہیں، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے۔ کیوں بھلا؟ کہ ہم ایمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غمگین مت ہونا، پریشان مت ہونا، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ شرط ایک ہے، تم ایمان دکھانا، میں تمہیں دنیا کے اندر کامیاب کر کے دکھاؤں گا۔ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ ہمیں والدین سے چند عقائد ملے ہیں کہ ہم والدین کی گود میں تھے تو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی ہے، ایک کان کے اندر اقامت کہی گئی ہے، ہمیں کلمہ پڑھایا گیا ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس صرف چند موروثی عقائد ہیں۔ اس وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود ذلت، تباہی اور ظلم ہمارا مقدر ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہوتا تو آج مسلمانوں کا یہ حشر دنیا میں نہ ہوتا، یہ حشر دنیا کے اندر نہ ہوتا۔ اگر ہم دنیا کی قیادت کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جن کا وجود، جن کا ملک، جن کی ملت، جن کا رہن سہن، جن کا معاشرہ دنیا کے لیے فائدہ مند نہ ہو، وہ جاگ کی طرح ہے۔ جاگ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، نہ تو وہ فائدہ دیتی ہے، نہ اس میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، نہ ہی اس کا وزن ہوتا ہے۔ وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہوتی ہے کہ ہوا جاگ کو جس طرف لے کر جانا چاہے وہ اس کو لے کر جا سکتی ہے۔ آج مسلمان بالکل ہوا کے رحم و کرم پر ہیں کہ جس طرف کی ہوا چلتی ہے مسلمانوں کو وہ اسی طرف لے جاتی ہے۔ آج ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دنیا کی دو طرح کی رہنمائی کرتے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ ہمارے پاس قرآن تھا، ہمارے پاس نبی کے فرامین تھے، ہمارے پاس نبی کی زندگی تھی، ہمارے پاس نبی کی سیرت تھی، ہمارے پاس سارا کچھ تھا۔ ہم تحقیق کے میدان میں اتنا آگے جاتے، ہم تجربات کے میدان میں اتنی محنت کرتے کہ دنیا کو ہم زیادہ سے زیادہ نت نئی سہولیات فراہم کرتے۔ دنیا ہمارے رحم و کرم پر ہوتی، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی۔ اور چلو اگر ہم دنیا کو دنیا کے اعتبار سے ترقی نہ دے سکتے نا، تو چلو ہم پھر دنیا کو آخرت کے اعتبار سے ہم اپنا آپ دکھاتے کہ ہمارے پاس سائنس نہ ہوتی، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہ ہوتی، ہمارے پاس تحقیقات اور تجربات کی درس گاہیں نہ ہوتی، تو چلو ہمارے پاس قرآن ہوتا، ہمارے پاس دین ہوتا، ہمارے پاس خوبصورت اخلاق ہوتے، لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے کہ یار یہ بڑا خوبصورت معاشرہ ہے۔ پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، فقر ہے، محتاجی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس امن ہے، مسلمانوں کے پاس صبر ہے، مسلمانوں کے پاس شکر ہے، مسلمانوں کے پاس جھوٹ سے پاک معاشرہ ہے، مسلمانوں کے پاس غیبت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس قتل و غارت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اغوا برائے تاوان نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت معاشرہ ہے۔ ایک خاتون زیورات سے لدی ہوئی کراچی کے ساحل سے چلتی اور افغانستان کا بارڈر کراس کر جاتی۔ اگر میرا ملک، میرا معاشرہ اس طرح کا ہوتا تو پھر بھی اللہ کی نظر کے اندر ہماری کچھ نہ کچھ قیمت ضرور ہوتی، کیونکہ اللہ نے تو یہی شرط لگائی ہے نا کہ تمہارے وجود سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچنا چاہیے تو تم میری نظروں کے اندر بہت قیمتی لوگ ہو۔ ہمارے وجود سے دنیا کو نہ دنیا کے اعتبار سے نفع پہنچا، نہ آخرت کے اعتبار سے نفع پہنچا ہے۔ مسلمانوں کے ملک، میرا ملک اور دیگر اسلامی ملک جس طرح کی تنزلی کا شکار ہیں، آپ بڑی خوبصورتی سے اس کو جانتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو میرے معاشرے میں نہیں ہے؟ کون سا ظلم ہے جو میرے معاشرے میں نہیں ہے؟ کون سی برائی ہے میرا معاشرہ جس سے پاک اور صاف ہے؟ نہ ہم دین کے اعتبار سے کامیاب ٹھہرے ہیں اور نہ ہی ہم دنیا کے اعتبار سے کامیاب ٹھہرے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ مسلمان ممالک کے ساتھ کیوں ہیں؟
ابھی 50 سال ہوئے ہیں میرے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، مغربی پاکستان کو الگ کیا گیا، ہم نہیں سمجھے، افغانستان کو الگ کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، انڈونیشیا چند سال پہلے 2 ٹکڑے ہوئے، سوڈان 2 ٹکڑے ہوئے، فلسطین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ علیحدگی کی تحریکیں تمام ممالک میں چلتی ہیں، آپ ذرا انڈیا، آپ ذرا ہندوستان کا سروے کریں، آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں، اس کی تاریخ اٹھائیں، وہاں 50 سے زیادہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹوٹتا کیوں نہیں، اس کے باوجود وہ بکھرتا کیوں نہیں ہے؟ ہر 10 سالوں کے بعد مسلمان ممالک کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ صرف ان 40-50 سالوں کے اندر 50 لاکھ سے زائد افراد کی قربانی ہم جنگوں کی شکل کے اندر دیکھ چکے ہیں، کبھی شام کے اندر، کبھی عراق کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی برما کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، ہم نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ تمام مسائل اسلامی ممالک میں کیوں پیدا ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم ملک کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھا ہے، اگر ہم نے قرآن کھولا تو ہم نے صرف رمضان کے اندر قرآن کھولا ہے، اگر ہم نے پڑھا تو ہم نے صرف اس کی عربی عبارت پڑھی ہے، ہم نے قرآن کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا۔ آپ ذرا قرآن کو آئینے کی طرح دیکھیے، آپ ذرا قرآن کو شیشے کی طرح دیکھیے، جیسے شیشہ ہمارے چہرے کے اوپر ایک باریک اور چھوٹا سا داغ اور دبا بھی ہمیں صاف شفاف دکھا دیتا ہے۔ اگر میرا معاشرہ قرآن پڑھے تو قرآن مجھے بتلائے گا کہ مسلمانوں کے اندر کمی کون سی ہے، ہمارے وجود سے دنیا کو فائدہ کیا پہنچا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے چلو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کون سی ترقی کی ہے، ہم نے کون سی نئی ایجاد دنیا کو پیش کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے، اگر مسلمان سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں تو کافروں کو بالکل اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ دین کے اعتبار سے، آپ آخرت کے اعتبار سے مسلمانوں کے وجود کو دیکھیں گے تو بھی ہمارے وجود سے کسی کو 1 پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج مسلمان ہو رہے ہیں ہمیں دیکھ کر، بلکہ ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ تو اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اگر کسی نے اسلام قبول کیا، کسی نے کلمہ پڑھا تو اس وجہ سے پڑھا کہ وہ صحابہ کی زندگیوں سے متاثر ہوا تھا، اس نے اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ اس نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا۔ آج مسلمانوں کا وجود نہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، نہ ہی آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ آپ ذرا صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ تو کیجئے، آپ ذرا صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ جہاں جہاں فتح کے جھنڈے گاڑتے گئے ہیں، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ پوری دنیا کی تولیت انہی کے پاس ہونی چاہیے تھی، پوری دنیا کی قیادت انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ آج جو غیر مسلم مؤرخ ہیں، جو انصاف پسند ہے، وہ بھی یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہے کہ اسلام نے پہلے 50 سالوں کے اندر جو فتوحات حاصل کی ہیں اس کا مقابلہ تاریخ انسانیت کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا۔ فاتح دنیا کے اندر بہت زیادہ آئے ہیں۔ سکندر اعظم دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، سکندر اعظم، اس کو تاریخ نے ٹائٹل دیا ہے کہ 33 سال کی عمر میں اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا اثر قبول نہیں کیا۔ تاتاری پوری دنیا کے اوپر چھا گئے تھے لیکن لوگوں نے ان کا اثر قبول نہیں کیا۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ بڑے بڑے فاتح دنیا کے اندر گزرے ہیں، انہوں نے کھوپڑیوں کے مینارے کھڑے کیے تھے لیکن دنیا نے ان کا اثر قبول نہیں کیا۔ صحابہ نے جہاں جہاں فتح کے جھنڈے گاڑے تھے، لوگ آج تک وہاں کے مسلمان ہیں، وہاں کے مسلمان دوبارہ مرتد نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ کیوں کہ صحابہ نے اپنا کردار پیش کیا ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔
انہوں نے دین کے اعتبار سے بھی لوگوں کی اسی طرح کی رہنمائی کی ہے جیسے قرآن نے کہا اور جیسے نبی نے ان سے کہا تھا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی لوگوں کو وہی امن و امان دیا کہ ایک خوبصورت معاشرے کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے غیر مسلموں کی جانب سے، اگر کسی ملک کے اندر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ جلسہ کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ جلوس نکالتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے کے بعد، جلوس اور جلسہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اپنے گھروں کے اندر آ کر ہم اپنے اپنے معمولات اسی طرح شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے اپنے کام چھوڑ کر گئے تھے۔ آج سب کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر سب برابر کے قصوروار ہیں، اس کے اندر سب کا قصور ہے، بالخصوص مذہبی رہنما۔ انہوں نے بھی لوگوں کو صحیح طریقوں سے گائیڈ نہیں کیا، انہوں نے بھی لوگوں کی صحیح طریقوں سے رہنمائی نہیں کی، انہوں نے بھی لوگوں کو نہیں بتلایا کہ اصل وجہ کیا ہے، ہمیں مار پڑی کیوں ہے، کہاں سے پڑی ہے۔ ہم صرف عارضی حل تلاش کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، احتجاج کیا، جلسے کیے، جلوس کیے، باہر نکلے، اپنے ملک کو توڑا، اپنی گاڑیوں کو نظر آتش کیا، اپنے بینکوں کو جلایا، اور دوبارہ آ کر ہم اپنے اپنے معمولات کے اندر مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا؟ ہم اللہ کی نظروں کے اندر گر چکے ہیں۔ اللہ کا بڑا صاف صاف اصول تھا، 2 + 2 = 4 کی طرح اللہ نے اصول بتلا دیا تھا کہ اگر دنیا کی قیادت چاہتے ہو، اگر دنیا کی قیادت، رہبری اور رہنمائی چاہتے ہو تو میں نے آپ کو اصول بتلا دیا کہ اپنا وجود دنیا کے لیے فائدہ مند بنا دو، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے دونوں، یا صرف کم از کم دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دو۔ آج مسلمان اس سے خالی ہے، آج مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ آج ہماری ضرورت ہے، آج ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ قرآن پڑھیں، اور قرآن کو صرف عربی عبارت مت پڑھیے، قرآن کو صرف رمضان کے اندر مت کھولیے، قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے مت پڑھیے، قرآن کو اپنا آئینہ بنائیے اور اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کیجیے۔ تمام دانشوران، تمام ماہران تعلیم، کالج، یونیورسٹی، مدارس، جتنے بھی لوگ ہیں دین کے اعتبار سے قائد ہیں یا وہ دنیا کے اعتبار سے قائد ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اب سامنے آئیں۔ اگر ہم سامنے آ کر اپنے ایک ایک مسئلے کی نشاندہی نہیں کریں گے تو یاد رکھنا دعاؤں اور بد دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، میری یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ میں دنیا کو خواہشات کے مطابق چلنے نہیں دوں گا، جس طرف سے محنت آئے گی میں دنیا کو اسی طرف جھکا دوں گا اور اسی کی طرف چلا دوں گا۔ آج مغرب نے محنت کی ہے، دنیا اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح چل رہی ہے۔ آج مسلمان عیاش پرست بنے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کا آدھے سے زیادہ تیل مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن مسلمانوں نے ترقی کیا کی ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کو سزا نہیں دوں گا آپ کے وجود کی برکت سے۔ اللہ کے نبی جب حیات سے عربوں کے اوپر عذاب نہیں آیا آپ کی برکت سے، اب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں لیکن آپ کی قبر مبارک وہاں ہے، اس وجہ سے وہ آج تک عذاب سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ انہوں نے عیاشی کے اندر کوئی کمی تو نہیں کی۔ ان کو اللہ نے جو دولت دی تھی ان کو چاہیے تھا کہ پوری دنیا کو اپنی انگلیوں کے اوپر نچاتے، ان کو چاہیے تھا کہ تحقیقی میدان کے اندر، تعلیمی میدان کے اندر، تجربات کے اندر وہ پوری دنیا کی قیادت کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایٹمی قوت اور ایٹمی طاقت حاصل کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس فوج ہوتی، دنیا کی سب سے خوبصورت، دنیا کا سب سے خوبصورت اور وسیع علاقہ اللہ نے ان کے حوالے کیا تھا، لیکن انہوں نے جس طرح کی عیاشی سے بھرپور زندگی گزاری ہے شاید کوئی غیر مسلم
قوم بھی ایسی نہیں گزارتی۔ کبھی وہ دنیا کا سب سے خوبصورت کھلاڑی سائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آ کر یہ کھلاڑیوں کو ٹریننگ دے گا، کبھی وہ انڈیا سے اداکار لے کر آ کر وہاں پر نت نئی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کا وجود وہاں پر نہ ہوتا تو کب کہ یہ تہس نہس ہو گئے ہوتے۔ اللہ نے سب کچھ ان کو دیا تھا، ان کے ذمے تھا، ان کا حق تھا کہ وہ دنیا کی قیادت کرتے، آگے چلتے تعلیمی میدان کے اندر، تحقیقی میدان کے اندر، تجربات کے اندر، سائنس کے اندر، نت نئی ایجادات کے اندر وہ دنیا کے آگے آگے رہتے۔ لیکن بدقسمتی سے جس کے پاس پوری دنیا کا آدھے سے زیادہ پٹرول ہے، وہی اپنے امن و امان کے لیے غیر مسلموں کے آگے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ میں نے قرآن کی 4 آیتیں، 4 ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آج یہ ہماری ضرورت ہے، ہم قرآن کو دیکھیں، ہم قرآن کو آئینہ بنائیں، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ہم قرآن سے پوچھیں کہ ہمارے یہ مسائل کیوں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ایک تو محنت شروع کر دو اور ایک اپنے وجود کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بناؤ۔ تم یہ 2 کام کرو، دنیا کی قیادت اللہ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، جیسے اس نے صحابہ کے ہاتھ میں دی تھی، کیونکہ صحابہ نے دنیا کی قیادت دین کے اعتبار سے بھی کی تھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی کی تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ جن کے پاس پہننے کو جوتا نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، انہوں نے کیسے روم امپائر کو پلٹ دیا، انہوں نے کیسے کیسر اور کسرا کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کس طرح انہوں نے دنیا کی قیادت کی ہے، کہاں سے وہ اٹھے ہیں اور کہاں تک جا کر چھا گئے ہیں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میرے ملک کے پاس سارا کچھ ہے۔ یاد رکھنا، اغیار غیر ملکی تسلط کی وجہ سے قومیں کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوا کرتی۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، ترکی، روس، آپ یہ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک وقت تھا کہ جس کو شک پڑتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس کے بعد اسلام مٹ جائے گا، قیامت تک کوئی شخص کلمہ پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جب روس کے اندر، جب کے اندر یہ قتل عام ہوا تھا، لیکن مسلمان دوبارہ اٹھے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قتل عام سے کبھی قومیں ختم نہیں ہوتی، قومیں ختم ہوتی ہیں ہمیشہ ظلم سے، قومیں ختم ہوتی ہیں ہمیشہ جھوٹ سے، قومیں ختم ہوتی ہیں ہمیشہ کرپشن سے، قومیں ختم ہوتی ہیں ہمیشہ بددیانتی سے، قومیں ختم ہوتی ہیں ہمیشہ دوہرے معیار سے۔ یہی تو وجہ ہے 80 سال سے میرے ملک کے اوپر کسی نے حملہ نہیں کیا سوائے 1-2 چھوٹے چھوٹے حملوں کے، اس کے اندر بھی نقصان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک آج تک ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ یہ ملک آج تک غیروں کی امداد کے اوپر کیوں چل رہا ہے؟ ہمیں چلنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ میرے ملک کے اندر دوہرا معیار ہے، میرے ملک کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے ملک کے اندر ظلم ہے، میرے ملک کے اندر جھوٹ ہے، میرے ملک کے اندر قتل و غارت ہے، میرے ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ غریب کو انصاف لینے کے لیے 100 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، مرنے والا مر کر اس کی قبر کے اندر ہڈیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، عدالت سے اس کا فیصلہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ملک کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اٹھنے نہیں دے رہی۔ اگر ہم دنیا کے اندر اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ قرآن پکڑنا ہوگا، آپ کو دوبارہ قرآن پڑھنا ہوگا، آپ کو قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ قیادت کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ قرآن آپ کو صاف شفاف لفظوں میں 4 اصول بتلا دے گا۔ اگر 4 اصول حاصل کر لیے تو آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، یہ ہمارا زوال ترقی کے اندر دوبارہ بدل جائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی ان راہوں کو نہ بدلا، ہم نے ان راہوں کو چینج نہ کیا، ہم ان راہوں سے باز نہ آئے، تو آج نہیں، کل نہیں، قیامت کی صبح تک ہم ترقی کا نام بھی بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔